اعظم بہر قدم کے شاذلیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم فی نفسی زمانہ ہم سب کے اوپر، کہ اس کے مبارک نام کی برکت سے جمع ہوتے ہیں۔ مقصود ہمارا تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے اور اپنی زندگی اس طرز کے اوپر، اس طریقے کے اوپر گزارنے کی کوشش کرنا کہ ہر معاملے کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کو ہم حاصل کرنے۔ خالق کائنات نے ہم سب کو اس عظیم نعمت سے جو نوازا، وجود کی حیثیت میں جو ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑھ کے احسان فرمایا، اسلام کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ اور الحمدللہ اس کے ساتھ مزید احسان کرتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر میں لگا دیا، کہ جہاں پر ہم اپنے ایمان کو بنانے کی، بڑھانے کی اور بچانے کی فکر میں اس کے مبارک نام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، تاکہ زندگی کا مقصد بھی پہچان لیں، اور انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے، اس وقت تک کسی شعبے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مقصد سے آگاہ نہ ہو، جب تک کہ اس کو اپنے مقصد کا پتہ نہ ہو۔ تو الحمدللہ جب انسان اللہ کے مبارک نام کے ساتھ جڑتا ہے تو اس کا مقصد اس کے اوپر کھول دیا جاتا ہے، اور اس مقصد کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کے اندر آیا کیوں، رہنا کیسے ہے، زندگی گزارنی کیسی ہے، اور اپنے اس مقصد کو پانا کیسے ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا احسان عظیم ہم سب کے اوپر کیا، کہ اپنے مبارک نام کے ذریعے ان چیزوں کی طرف ہم سب کی رہنمائی کر رہا ہے۔ بغیر مقصد کے اگر انسان زندگی گزارے، کوئی بھی معاملہ دنیا کا کرنا چاہ رہا ہو تو مقصود کبھی اس کو نہیں ملا کرتا، اور جس کے سامنے مقصد ہو اور کسی معاملے میں بھی وہ لگ جائے، پڑ جائے، تو انسان کو اللہ رب العزت نے اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ اس کی عقل اس مقصد تک اس کی رہنمائی کرتی ہے، پہنچا دیتی ہے، اور اپنی زندگی کے اندر وہ اپنے مطلوب کو حاصل کر لیتا ہے۔ جبکہ خالق کائنات کی جو تخلیق حضرت انسان، اس کا مقصد فقط ایک ہی ہے کہ اس کا سارا معاملہ ہماری ذات کے لیے ہو۔ نفس کے ساتھ بھی اس کو بھیجا، دنیا بھی اس کے لیے بنائی، اب ساری چیزوں کا یہ مشاہدہ کرے، تجربہ کرے، ہر مشاہدے اور تجربے کے اندر ہماری ذات کو نہ بھولے، بس اپنی ذات کی فکر ہماری ذات کی طرف لگا دے، تو یہ جو دنیا کے اس کے مقصود ہیں
وہ ہم اس کو سکھلا بھی دیں گے، سمجھا بھی دیں گے، اور ہر قدم کے اوپر اس کی مدد اور رہنمائی بھی کریں گے۔ خانقاہوں کا مقصد فقط صرف علاج اور معالجہ نہیں ہوتا، یہ ذہن نشین کر لیں۔ کوئی بھی اس کے ساتھ جب آ کے جڑ گیا تو اللہ کی وجہ سے جڑا، اور جب اس کے ساتھ جڑا تو وہ اللہ کے لیے ہو گیا۔ جب انسان اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس بندے کو یا بندی کو اللہ اپنے لیے کر لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی دنیا چھن جاتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو دنیا کی سمجھ نہیں آتی، یا دنیا کے معاملات کو وہ جانتا اور پہچانتا نہیں ہے۔ اس کے اندر وہ تاثیر اور برکت ہے کہ عام آدمی سے زیادہ یہ دنیا کو جاننا اور پہچاننا شروع ہو جائے گا۔ عام آدمی سے زیادہ یہ اس کے معاملات کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز اور ایک وصف اس کے اندر ایسا پیدا ہو جائے گا کہ یہ اس دنیا کو جاننے پہچاننے کے باوجود ترجیح نہ دے گا، کیوں؟ اس کی حقیقت سے وہ آگاہ ہو جائے گا، اور یہ کوشش ایسے کرے گا کہ میں اللہ رب العزت کا قرب ایسے طریقے کے اوپر حاصل کروں جیسے اس کا حق ہے۔ آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرو بھی کس انداز میں؟ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور قرآن اسی طرف رہنمائی کر رہا ہے، موت تو تمہاری ہوگی، وہ مسلمانوں والی ہوگی۔ اب آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت جو ہوتی ہے مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے۔ اپنی زندگی کو وہ محبوب نہیں سمجھتا، اپنی زندگی کو بھی وہ مقصود نہیں سمجھتا۔ پتہ ہے کہ سدا رہنا نہیں ہے، صحت کی بالی نہیں ہونی، طاقت سدا نہیں رہنی، مال اور دولت سدا نہیں رہنا، اولاد سدا نہیں رہنی، کسی وقت تقدیر کا حکم آ سکتا ہے، اور ہر چیز کے اوپر وہ غالب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھلا کے سمجھا کے بتا کے گئے، تو اس کے اوپر اس کا ایمان بڑا پختہ اور پکا ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں اس کی وہ کیفیت بن جاتی ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ کیفیت جب ایمان بنتا ہے تو بندہ مومن کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور یہی چیز سکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو تنہا نہ چھوڑا، انبیاء کرام کا کثیر سلسلہ آیا، لوگوں کو اللہ سے ڈراتے بھی رہے، اللہ کی راہ کے اوپر چلاتے بھی رہے، مقصود کے متعلق بتاتے بھی گئے۔ اب جو انسان بھی اللہ سے ڈرتا رہا اور حقیقی خوف کی کیفیت اس کے دل کے اندر پیدا ہو گئی کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، ساری اوقات اللہ کی ہے، ساری شان اللہ کی ہے، تو میں اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لوں، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ چونکہ دنیا کے اندر جب آیا، اللہ کے حکموں کی اتباع کرنا شروع کر دی اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا شروع کر دی، تو اللہ رب العزت اس انسان کو گمراہ نہیں کرتے۔ بعض اوقات بعض معاملات میں انسان کے اوپر امتحان آ جایا کرتا ہے، وہ امتحان اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے معاملات کو سمجھنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ لیکن جو انسان اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ خود سمجھتا نہیں، اللہ اس کو سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خود دیکھتا نہیں، اللہ اس کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خود اپنی راہیں کھولتا نہیں، اللہ اس کی راہیں کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ جو آپ کر رہے ہو یہ وہ نور ہدایت ہے
جو ہر ظلمات سے اس کو نکال لاتا ہے اور اس کی رہنمائی سیدھے راہ کے اوپر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں اس کو ہر معاملے کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کہیں بعض اوقات انسان اگر پھنس جاتا ہے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی بڑھائی کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے کبر کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مادہ انسان کے اندر باقی رہتا ہے۔ زمانے کے اثرات ہوتے ہیں نا۔ اب یوں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ سارے ہی لوگ 100% عمل کرنے والے، سارے ہی لوگ 100% اللہ کا خوف رکھنے والے، سارے ہی لوگ سیدھی راہ کے اوپر چلنے والے، مسلمانوں کی بات کر، اور سارے ہی لوگ دوسروں کا درد اور فکر رکھنے والے۔ اب دوسروں کا درد اور فکر رکھنے والا وہی انسان ہوگا جو اللہ رسول کی راہ کے اوپر چلے گا، اور وہ وصف اس کے وجود کے اندر آئے گا، اور اس کے وجود کے اندر جب وہ پیدا ہوگا، اور یہ کیفیت اس کے وجود کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گی کہ اگر میں اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوں تو مجھے دوسروں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ مجھے اگر اپنے درد کا احساس ہوتا ہے تو مجھے دوسروں کے درد کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ مجھے اگر اللہ کا خوف آتا ہے تو دوسرے کا بھی ایمان اس طرز کا، اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اس کو بھی اللہ کا خوف آنا شروع ہو جائے۔ اور سب سے مزے کی بات یہی ہے راہ سلوک کے اندر کہ جب انسان اس کے اوپر چلتا ہے، جب نفس سے وہ چھٹکارا پانا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی ذات کی فکر لگنا شروع ہوتی ہے۔ جب وہ نفس نور ہدایت پا کے سیدھے راہ کے اوپر آنا شروع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو دوسروں کی فکر بھی لاحق ہو جاتی ہے۔ اب وہ فکر اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے گھر والوں کی، اور قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ اب ایک انسان کے اندر فکر ہوگی تو وہ یہ معاملہ کرے گا۔ ایک انسان کا ایمان بنے گا، وہ ایمان جو اس کو سیدھی راہ کے اوپر لے کے آئے گا، سیدھی راہ کے اوپر چلائے گا، تب جا کے اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی۔ اب اگر ایمان بنا ہی نہ اور وہ فکر اس کو ہے ہی نہ تو شیطان تو اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لے گا۔ شیطان کو تو چھوڑ دو، دور کی بات ہے، یہ جو انسان نے اپنے اندر پال رکھا ہے یہی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں سب سے زیادہ جو زور دیا جاتا ہے کہ نفس کے اوپر دیا جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ انسان کے لیے کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے کہ کسی طرز کے اوپر، کسی طریقے کے اوپر اس کو ڈسے، اس کو اس کے مقام سے، اس کے مرتبے سے گرائے۔ تو آپ کو پتہ ہے اگر میں دنیا کی مثال دوں، ایک انسان اگر ایسا ہو جو عزت دار ہو، ماں باپ کے ہاں اس کی عزت ہو، اور اس کے اوپر پوری توقع رکھ رہے ہوں کہ یار ہمارا بیٹا خدمت گزار بھی ہے، ہمارا ہر طرح سے خیال بھی رکھتا ہے، ہماری فرما برداری بھی کرتا ہے، اور اس بیٹے سے، اس بچے سے ان کو کوئی نہ امید ایسی نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے ہماری عزت کے اوپر حرف آئے گا۔ جب وہی بچہ کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے تو ماں باپ کی نظروں سے بھی وہ گرتا ہے یا نہیں گرتا؟ گر جاتا ہے، معاشرے کے اندر بھی گر جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے اوپر بڑا اعتماد کر رہے ہوتے۔ لیکن فقط یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات ہے، جب انسان اس کی طرف بڑھ رہا ہو، چونکہ اس کو پتہ ہے، اس تقدیر شروع سے لکھ چکا ہے کس حد تک، کس درجے تک دنیا کے اندر جاتے ہوئے یہ ہمارا حق ادا کرے گا، ہماری مخلوق کی خدمت کرے گا، ہمارے طرف کس انداز میں آ جائے گا۔ جہاں اس کو اپنے ماں باپ بھی اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں، جہاں معاشرہ بھی اس کو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے، فقط رب کی ذات ہے جو بندے کو سنبھال لیتی ہے، باوجود اس کے کہ بارہا اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، بارہا اپنے نفس کی خواہشات کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کو سیدھی راہ کے اوپر نہیں چلا رہا ہوتا، لیکن تب بھی رب کی محبت کا وصف غالب ہوتا ہے کہ بندے کو وہ ڈھیل دے رہی ہوتی ہے، چھوڑ رہی ہوتی ہے، کہاں تک جائے گا، کس حد تک جائے گا۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کو اپنی طرف کھینچ کے لے کے آتے ہیں، چاہے وہ اس کو بیماری کے اندر ڈال دے، چاہے اس کے اوپر حالات کی تنگی کو لے کے آئے، یا اس کے اوپر مشکلات آ جائیں،
جس بندے سے رب کی ذات محبت کرتی ہے، یاد رکھنا، تو اس محبت کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتی، اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتی۔ میں نے پہلے بھی آپ حضرات کو بتایا تھا، آپ علیہ السلام کی اگر میں مثال دوں، آپ علیہ السلام نے جب اپنے آبا کے طریقے کے اوپر عبادت کرنا شروع کی، جب اللہ اللہ کرنا شروع کیا، اب دیکھو رب کی طرف سے جو انعام اور اکرام ظاہری طور پہ حضور علیہ السلام کو دیا گیا کیا تھا؟ رب کا قرآن تھا جو جبریل امین ظاہر ہوئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھایا تھا۔ اب دیکھو محبت کی تلاش میں نکلے، اپنے رب کے نام کا تکرار ہو رہا ہے، دن رات ہو رہا ہے، اب وہ نور ہدایت اترنا شروع ہوا آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر، تو آپ علیہ السلام کے لیے خطاب پہلا کیا ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بات سمجھنے کی ہے، اب جس کو رب پڑھائے گا بھی، جس کو رب اس کی خلقت کے بارے میں بتلائے گا بھی، جس کو رب علم سے نوازے گا بھی، یاد رکھنا اس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اس کو کس چیز کے ساتھ جوڑے گا؟ اپنے نام کے ساتھ جوڑ دے گا۔ حضور کو جتنا پتا تھا اس وقت ظاہری طور پہ وہ حضور کرتے چلے گئے، جب حضور نے کیا تو قرآن اتر آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب دیکھو جب آپ بھی اس ذکر اللہ کے ساتھ آ کے جڑے ہو تو کس کا نام پڑھ رہے ہو؟ رب کا نام پڑھ رہے ہو۔ حضور نے بھی رب کا نام پڑھا، اس رب کا نام پڑھا، اس محبت کا حصول ہوا، پھر اس محبت نے اس علم کو بھی سکھایا، اور وہ علم آج زمانے کے اوپر رائج ہے، بلکہ یہاں تک نہیں، قیامت تک اب یہی چلتا رہے گا، کسی اور چیز نے آنا نہیں، نبوت کا دروازہ بند، وہی نے اترنا نہیں، لیکن وہ جو علم حضور لے کے آئے وہی علم آگے چلے گا، اسی کو پڑھایا جائے گا، اسی کو سکھایا جائے گا، اور جو انسان بھی اس علم کے ساتھ آ کے جڑتا جائے گا اللہ اس کو نوازتا جائے گا، اس کی خلقت کا راز اس کے اوپر کھولتا جائے گا۔ اور اسی لیے آپ اللہ کے نام کا تکرار کر رہے ہو، اب وہ خاصہ فقط حضور کا تھا، چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں موجود ہیں، اس لیے وہ مکمل طور پہ اس چیز کا حصول ہمیں ظاہر میں نہیں ہوتا لیکن باطن میں ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا جتنے بھی آپ کلمات ادا کر رہے ہو کس کی طرف اٹھ کے جاتے؟ اللہ کی طرف، اللہ کا نام ہے نا، آیا وہاں سے، تو جو آپ کر رہے ہو درجات انسان کے پڑھتے ہیں وہاں پہ، تو آپ کے عمل کو لٹایا بھی وہاں جاتا ہے۔ تو یہ کلمات جب اوپر جاتے ہیں جو آپ کی زبان ادا کرتی ہے تو آپ کے وہاں اللہ اپنے ہاں درجات بڑھانا شروع کر دیتا ہے، ساتھ میں ادھر سے اللہ آپ کو توفیق دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں آپ برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہو، جو ہاں گناہوں کے اوپر معافی مانگنا شروع کر دیتے ہو، جہاں اللہ رسول کی محبت سے دل کو آباد کرنا شروع کر دیتے ہو، اور یہی وہ بہترین راستہ ہے۔ جب یہ وصف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے اندر ایمان کی وہ کیفیت بنتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب کوئی انسان اس چیز کو سیکھ لے، سمجھ لے اور اپنے وجود کے اوپر اس چیز کو لاگو کر لے، پھر کسی میدان کے اندر وہ ناکام نہیں ہوتا، چاہے وہ حضور علیہ السلام کے زمانے کا ہو یا اس زمانے کا ہو یا قیامت تک وہ آخری انسان کہ جس کا ایمان فقط قائم ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، اس سے بڑھ کے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی ساری تربیت اسی کے ساتھ کی اور اسی علم کو لے کے آئے، اور یہی علم آگے بڑھا۔ آج ہمارے زمانے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے رہا ہے اور اس نے ہم سب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب اس نام کے ساتھ جب ہم چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، تو وہ کیفیات بھی الحمدللہ اللہ ہمارے اوپر کھولتا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ یہ سارا کا سارا معاملہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کی فکر اللہ کی ذات کی طرف موڑ دی جائے. ایک ظاہری طور پہ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے. اب جیسے نماز فرض ہے، اس کو پتہ ادا کرنی ہے. روزہ اس کے اوپر فرض ہے، پتہ رکھنا ہے. جو صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی، اس کو پتہ ادا کرنی ہے. جو صاحب نصاب ہوگا اس کو پتہ ہے کہ حج اس کے اوپر اگر فرض ہو گیا تو اس نے ادا اس کو کرنا ہے. لیکن اپنے ہر عمل کی حقیقت کو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا عمل کس انداز میں، کس طرز کے اوپر، کس طریقے کے اوپر ہے. وہ اس لیے نہیں پتہ ہوتا کہ جب انسان اپنی ذات ہی کو نہیں جانتا، اپنی ذات ہی کے متعلق اس کو پتہ نہیں ہوتا. یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ اس عمل کی حقیقی کیفیت ہے کیا. نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز کی وہ کیفیت موجود ہے یا نہیں. حج ادا کر رہا ہے، اس حج کی ادائیگی کے اندر وہ کیفیت موجود ہے یا نہیں. روزہ رکھ رہا ہے، روزے کی حقیقی کیفیت موجود ہے اس کے پاس یا نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو زکوٰۃ کی جو حقیقی کیفیت ہے اس کے ہاں ہے یا نہیں ہے. اب ان ساری چیزوں کا حصول فقط اس طرز کے اوپر، اس طریقے کے اوپر اس کو ہوتا ہے جب وہ اپنی ذات کو مٹاتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی ذات کو چلاتا ہے، دوسرے کو نہیں. اب اسی چیز کو سکھانے کے لیے صوفیاء کرام کے ہاں یہ طریقہ کار ہے کہ بندے کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ذکر کیا کرتا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی. اس کو شرح صدر کرواتا ہے، اس کے باطن کو کھولتا ہے. جہاں باطن سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، پھر وہ ظاہر کی آنکھ سے اس طریقے کے اوپر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے. وہ کانوں سے اس طرز کے اوپر سنتا ہے کہ لغویات اندر داخل نہیں ہو سکتی. وہ اپنے قدموں کو برائی سے بچاتا ہے، اپنی ذات کو سیدھی راہ کے اوپر چلاتا ہے. اب یہ ساری ذکر اللہ کی برکت سے ہوا کہ ذکر پہلے اس کی زبان کے اوپر جاری ہوا، اب اس جاری ہونے کے بعد اس کے وجود کے اوپر اثر انداز ہوا. میں نے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیے تھے پچھلی دفعہ میں کہ جب انسان محنت کرتا ہے، وجود کے ان حصوں کے اوپر محنت کرتا ہے، تو وہاں سب سے ضروری چیز جو پہلی انسان کے لیے طے کرنی ہوتی ہے، جس کے خلاف ہم نے لڑنا ہوتا ہے، جہاد کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر اپنے لطیفہ نفس کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. کیوں؟ انسان جب اس کے ساتھ لڑتا ہے اسی صورت میں لڑ سکتا ہے جب انسان کے وجود کے اندر صبر کی کیفیت ہو. ورنہ انسان کے مزاج کے اندر کیا ہے؟ جلد بازی ہوتی ہے. ہر معاملے کے اندر کوئی بھی معاملہ دنیا میں رہتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہو تو وہی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ہر معاملہ جلدی سے ہو جائے. وہ فقط ایک ہی کیفیت ہے. یوں سمجھو اگر نفس کی کوئی عبادت ہے تو وہ صبر ہے. نفس کی عبادت کیا ہے؟ صبر ہے. اور صبر کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. جو بھی اللہ رسول کے راستے میں ہوگا، جو بھی اللہ کا قرب تلاش کرنا چاہ رہا ہوگا، تو اس کے وجود کے اندر صبر کی کیفیت ضرور ہوگی. اگر اس کی مثال یوں دوں، آپ علیہ السلام نے جب توحید کا اعلان کیا، جب کلمے کا پرچار کیا، تو طائف والوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا. آپ علیہ السلام کا وجود بھی زخمی، جسم مبارک سے خون بھی نکل رہے، جوتے بھی پاؤں کے ساتھ چپکے ہوئے، فرشتے بھی ظاہر ہو رہے. یا رسول اللہ حکم کیجئے، جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہم کریں گے. تو حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر قربان جاؤں کہ کوئی بھی جملہ زبان کے اوپر ایسا نہیں آ رہا، تکلیف دی جا رہی ہے، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. برا بلا کہا جا رہا ہے، برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. باوجود اس کے طاقت ہونے کے حضور چاہتے تو کیا نہ ہوتا. ایسا تھا یا نہیں؟ ٹھیک، جس کے لیے کائنات بنائی جا رہی ہو، جس کے لیے کائنات کا سارا نظام سجایا جا رہا ہو، اور اس کے وجود کے اوپر ایسی کیفیت کو لایا جا رہا ہو کہ اللہ کے راستے میں ہو، تکلیف لا جا رہی ہو، وجود زخمی ہو، جسم لہو لہان ہو، فرشتے بھی سامنے کھڑے ہوں، حکم فرما دے، سب کو غرق کر دے، پہاڑوں کو پلٹا دے، بارش کا عذاب ان کے اوپر نازل کر دیں، ہوائیں ان کے اوپر بھیج دیں، ان کے نام و نشان مٹا دیں. لیکن حضور فرما رہے نہیں، یہ نہ صحیح. اب جو اللہ مجھے لے کے آ رہا ہے، جس اللہ کی وجہ سے میرے جسم سے یہ خون نکل رہا ہے، اللہ اس کو قبول کرے گا.
اللہ ان کی اولادوں کو دین اسلام میں لے کے آ جائے گا۔ یہ وہ درد تھا، یہ وہ فکر تھی کہ یہ رائے راست کے اوپر آ جائے۔ لیکن نفس ہوتا ہے انسان کے ساتھ، آج میرے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا بنتی ہے؟ اس نے مجھے گالی دی ہے، میں ضرور دوں گا۔ اس کا ہاتھ میرے گریبان تک پہنچتا ہے، میرا ہاتھ بھی اس کے گریبان تک پہنچے گا۔ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، میں اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ کروں گا۔ اب راہ سلوک ہے کیا؟ کیوں؟ اس کے اندر فیض جو ہوتا ہے انبیاء کا ہوتا ہے، نبوت کا وہ باطنی فیض چلا آ رہا ہوتا ہے جو انسان کو اس علم تک پہنچاتا ہے۔ کوئی علم اور نہیں، شریعت کا علم ہی ہوتا ہے، اسی کا شرح صدر اس کے اوپر ہوتا ہے، وہی اس کے اوپر کھولا جاتا ہے، جس کو علم لدنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ اور نفس کی عبادت کیا ہے؟ صبر ہے۔ ایک وجود کے ساتھ انسان ظاہری عبادت کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے نماز کو پڑھنا ہے، اس نے روزے کو رکھنا ہے، اس نے حج کو ادا کرنا ہے، اس نے زکوٰۃ کو دینا ہے، لیکن باطن کے اندر جب یہ جائے گا، اب اس نے نفس کے اوپر عبادت کرنی ہے، تو یاد رکھنا نفس کی عبادت صبر کا نام ہے۔ نفس کی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ صبر کا نام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، انسان کے مزاج میں جلد بازی ہوتی ہے، انسان کہتا تو ہے کہ میں صبر کروں گا، لیکن جب وقت آتا ہے اس کے اوپر صبر نہیں کر پاتا۔ میری آپ کی بات نہیں، یہ تو حضور کی میں نے آپ کو بتا، زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، یہود جب پیچھے لگے تو زکریا علیہ السلام بھاگنا شروع ہوئے، درخت کو حکم دیا، اب یہ بھی نبی، درخت کو حکم دیا، درخت کھلا، اس کے اندر چلے گی، اور پیچھے اس ٹولے کی جو رہنمائی کر رہا تھا شیطان تھا۔ اس کا مطلب یہ اس کو پتا ہے کہ میں نبی کا مقابلہ کر نہیں سکتا ہوں، اس کو پتا ہے میں نبی کو نقصان دے نہیں سکتا ہوں، اس کو پتا ہے نبی کو جو طاقت ملی ہے بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود اس چیز کو جانتا تھا، اور وہ جو یہود تھے اس کے اوپر اس نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا تھا، وہ لے کے گیا کہ ہاں اس درخت کے اندر چھپے ہوئے۔ اچھا یار تو ہمارا رہبر رہنما بنا، ہم کیا کریں؟ ایسا کرو اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، آرے کو لے آؤ، درخت کو چیر دو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ایک روایت میں نے پڑھی تھی، جب چیرنا شروع کیا نا، آرا زکریا علیہ السلام کے سر مبارک تک پہنچا تو ان کی چیخ نکلی، آہ نکلی۔ اب نبی تو رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی قول فعل اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب چیخ نکلی نا، اللہ نے فوراً وحی کی، یا نبی اللہ کیا ہو گیا؟ وجود سارا ہماری وجہ سے، نبوت ہماری وجہ سے، محبت ہماری وجہ سے، تبلیغ ساری ہماری وجہ سے، یہ جو جسم ملا جب ہماری راہ میں کٹنے کی باری آئی تو آپ کی زبان سے آہ کیوں نکلی؟ مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، اگر آپ نے آہ نکالی تو نبوت انبیاء میں سے آپ کا نام باہر کر دوں گا، نبیوں کے اندر آپ کا نام شامل نہ رہے گا۔ تو اسی وقت اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے جکڑ لیا، اس کو دبا لیا تاکہ میری آہ نہ نکلے، اور ادھر سے انہوں بدبختوں نے آرے کو چلایا، زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اور ادھر طائف دیکھو، جب ابراہیم علیہ السلام صبر کی کیفیت بتا رہا ہوں نا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ کے اندر ڈالا، اب ابراہیم علیہ السلام بھی آگ کے اندر موجود ہے، جہاں پرندہ بھی اوپر سے اڑ نہیں سکتا، 4 مہینے تک اس آگ کو جلایا گیا ہو اور اس میں اللہ کے نبی کو ڈالا گیا ہو، اور صبر کی کیفیت دیکھو، وہاں بھی فرشتے ظاہر ہو کے یا نبی اللہ حکم کیجئے، جو آپ چاہیں گے جیسا چاہیں گے ایسے ہی کریں گے۔ اب یہ دہاں دیکھو محبت کیا سکھا رہی ہے، اچھا تم کیوں کرو گے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ کہا اچھا یا نبی اللہ کیا جائے؟ جس نے اس آگ کو گرم کرنے کی تاثیر رکھی ہے تو وہ تاثیر ٹھنڈی کرنے کی بھی تو رکھتا ہے، ٹھیک؟ اس کی کیا جرت کہ یہ مجھے جلا سکے؟ جب میں اس کے نام کے ساتھ چل رہا ہوں، جب اس نے مجھے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، جب اس نے میرے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجایا ہوا ہے، تو وہ تو میری بہتر حفاظت کر سکتا ہے، اس جلانے والی چیز کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اللہ نے کر کے بھی دکھائی نا، یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ہمارے دوست کے اوپر، ہمارے یار کے اوپر۔ جو یار کا یار بنتا ہے نا، تو جو اپنے یار کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، یاد رکھنا یہ وہ راستہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا
کہ جب ہم راہ سلوک کو طے کر رہے ہیں، نفس کے اوپر بار بار ہم زور دیتے ہیں، تو نفس کی سب سے بڑی عبادت کیا ہوتی ہے؟ صبر کرنا۔ وہ صبر کرنا آپ کے امراض کے اوپر، وہ صبر کرنا آپ کے معاملات کے اوپر، وہ صبر کرنا آپ کی مشکلات کے اوپر، وہ صبر کرنا کسی چیز کا حصول نہ ہونے کے اوپر۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھی جڑے ہوتے، اب اس سلسلے کے اندر حکمت کا خاصہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کئی ساتھی ایسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے اللہ کروا دیتا ہے، اور کئی ساتھی اجازت یافتہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ہاتھ سے وہ معاملہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ وہاں ذرا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر تو ہم نے بھی کیا، ذکر تو اس نے بھی کیا، اس کا معاملہ ہو رہا ہے، میرا معاملہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، ابھی اللہ تعالیٰ تجھے یہاں سے گزارنا چاہ رہا ہے، وہ تجھے دیکھ کے بھی اس معاملے کو نہیں کھول رہا۔ جب تیرے پاس وہ چیز ہے، تیرا ایمان اس کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ دوسرے کی چیز کو دیکھ کے تیری نگاہ اس کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے تو خالق کو چھوڑ کے خلق میں آ گئے، یہ ساری خلق ہے۔ تصرف تو خالق کا چلتا ہے کہ کسی کے دم کے اندر وہ شفا رکھ دے اور بندے کو دے دے۔ بندے کی کیا اوقات کہ وہ کسی کو دم ڈالے اور اس کے دم ڈالنے کے اوپر شفا ہو؟ شفا تو اللہ کے ساتھ منسوب ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے میں چاہوں، جس انداز میں چاہوں، جیسے شفا دوں۔ اب یہ تو اس کا خاصہ ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ہوتا ہے نا، نفس کی عبادت صحیح معنوں میں نہیں کر پا رہا ہوتا، تو نفس کے اوپر وہ صبر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اس حقیقت سے وہ آگاہ نہیں ہوتا۔ اور راہ سلوک کے اندر نفس کی عبادت ہی صبر ہوتی ہے، اور جو انسان نفس کے اوپر صبر کرنا سیکھ گیا، اس کے راز اس کے اوپر آشکار ہو جائیں گے، اس کے رازوں سے وہ واقفیت حاصل کر لے گا۔ پچھلی دفعہ میں نے سارے لطائف کا تذکرہ کیا تھا۔ دل سب سے خاص چیز، قیمتی چیز، جو حضور کا فرمان ہے، جو اللہ کا عرش بنتا ہے، اور صوفی کی ساری نگاہ اپنے باطن کے اندر جتنی توجہ ہوتی ہے اپنے قلب کے اوپر ہوتی ہے۔ کس کے اوپر ہوتی ہے؟ قلب کے اوپر ہوتی ہے۔ وہی باطن اس کے ظاہر کے اوپر لوٹ کے اس کو وہ نظارے کروا رہا ہوتا ہے، وہی باطن اس کو عین الیقین کی کیفیت سے گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی جو عبادت ہے، جو وصف ہے، یاد رکھنا، وہ شکر ہے۔ وہ کون سی کیفیت ہے؟ شکر ہے۔ قرآن حکیم بیان کرتا نا، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے۔ آگے علاج معالجہ کر لیا، ساتھ دم بھی کروا لیے، ٹھیک ہے، پھر بھی میں ٹھیک نہ ہوا، میرا مرض نہ گیا۔ وہ تو خود آیا ہے، 7 دم تو نے کروائے، 7 ہفتے تو بسم اللہ کا وظیفہ کر لیا تو نے، کیا زندگی بھر تو اس کو پڑھ سکتا تھا؟ کیا تیرے زبان کے اوپر یہ چل سکتا تھا؟ تو اس کو کس درجے کے اندر رکھ رہا ہے؟ تو اس کو کم خیال کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنا مبارک نام تیری زبان کے اوپر لے کے آ گیا، تجھے شفا دے یا نہ دے، شفا کا اختیار تو اس کا ہے۔ تجھے تو یہاں سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ربا تیرا شکر، چل مجھے مرض میں تو نے ڈال دیا، مجھے تکلیف پہنچا دی، میرے معاملات کو بند کر دیا، میرے اوپر تنگ دستی کو لے کے آ گیا، تیری ذات کا شکر، میں کبھی بھی تیری طرف نہ آتا، اس تنگ دستی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے میری زبان کے اوپر اپنے مبارک نام کو لے کے آ گیا۔ یہاں سے انسان شکر ادا کرتا ہے دل کے اوپر، وجود صحیح سالم دیا ہوا ہے۔ اس زمانے کے اندر جہاں نفسا نفسی کا دور ہے، جہاں انسان برائیوں کے اندر پڑا ہو، یوں سمجھو کہ برائی نے اس نے اپنے ہاتھ میں اس کو خریدا ہوا، اور اس زمانے کے اندر اگر تیری زبان کے اوپر، تیرے ہاتھ کے اوپر اللہ کے کلمات چل رہے ہوتے، تو تیرے لیے تو حالت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، کہ کم سے کم تو میری زبان کے اوپر تو اپنا نام چلا رہا ہے۔ شکر بھی زبان سے نہیں، جہاں سے یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے، تب جا کے اس کے اسرار اور رموز اس کے اوپر کھلتے ہیں۔ دل کی کیفیت ہوتی ہے، یوں سمجھو کہ دل کی عبادت انسان نے کرنی ہو اور لطیفہ قلب کے اسرار اس نے کھولنے ہوں اور اس کے رازوں کو اس نے آشکار کرنا ہو، تو وہ یہاں سے شکر گزار ہوگا۔ کس سے؟ دل سے شکر گزار ہوگا۔ نفس کو طے کرنا چاہ رہا ہوگا تو نفس کے اوپر صبر کرے گا، دل کے معاملات کو جاننا چاہ رہا ہوگا راہ سلوک کے اندر تو دل سے شکر کرے گا۔ ایک اور وصف مادہ ہے
جو انسان کے وجود میں ضروری ہونا چاہیے، پتہ کیا ہے؟ رحم۔ سب سے بڑی تو رحیم ذات اللہ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو نا، رحمان اور رحیم ایک ذاتی نام ہے، دو صفاتی نام ہے۔ تو رحمان کی صفت غالب آئی تو دنیا کا وجود ظاہر ہوا، رحمان کی صفت کا غلبہ نہ ہوتا تو میرا اور تیرا وجود ہی نہ ہوتا، رحمان کی صفت کا غلبہ نہ ہوتا اس وقت اس کے نام کے اوپر اس کی نام کی برکت سے یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے، رحمان کی صفت کا غلبہ نہ ہوتا تیری میری زبان کے اوپر اس کا نام ہی نہ آتا۔ اب یہ اس کا غلبہ ہے۔ اب اس کی ایک کیفیت حضرت انسان کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ اس وقت پتہ چلتا ہے، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا نا غیظ اور غضب ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وجود کے اندر ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سالک راہ سلوک کے اندر ترقی کرنا چاہ رہا ہو تو رحم کی صفت اس کی ذات کے اندر موجود ہونی چاہیے، کہ اس کی ذات کے اندر اس صفت کا غلبہ اس کے اوپر ہونا ضروری ہے، تب جا کے اس کے راز سے وہ آشکار ہوں گے، اس کے راز اس کے اوپر، تب جا کے اس کی وہ پہچان حاصل کرے گا۔ اب چونکہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، جب غصہ آئے گا، غیظ اور غضب کی کیفیت ہوگی تو انسان درندوں والی صفات کو اختیار کرتا ہے تو کسی کے اوپر گولی چلاتا ہے، اختیار کرتا ہے تو کسی کے اوپر کلہاڑی کا وار کرتا ہے، اب ان صفات کو اختیار کرتا ہے تو کسی سے گالم گلوچ کرتا ہے۔ منافق کی علامات میں سے یاد رکھنا کہ منافق کی جہاں حضور نے علامتیں بتائیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایسا انسان کہ اپنے آپ کو جاننا چاہ رہا ہو کہ وہ منافق ہے یا مومن ہے تو اس کی ایک پہچان یہ ہے، اگر اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالم گلوچ کے اوپر اتر آئے۔ ٹھیک ہے، انسان اپنے آپ سے باہر ہو جاتا نا۔ اب صفت پیچھے درندوں والی ہے، وہ درندگی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اب اس درندگی کی صفت جب انسان کے اوپر غالب آتی ہے اس وقت پھر اس کی زبان کھل جاتی ہے، پھر وہ ایسی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ اس بیچارے کی ماں بہن تو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں لیکن اس کی زبان کے اوپر وہ لغویات آ رہی ہوتی۔ اب جب انسان راہ سلوک کے اندر ترقی کرنا چاہ رہا ہو اور انسان اس کے راز و نیاز کو سمجھنا چاہ رہا ہو اور اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہ رہا ہو تو اس کی ذات کے اندر جو اللہ نے رحم کی صفت رکھی ہوئی نا اس کا غلبہ اس کے اوپر ہونا ضروری ہے، کہ اس کے اوپر وہ صفت غالب رہے، بڑے سے بڑا معاملہ ہو جائے۔ انبیاء کی مثال بھی میں آپ کو دے چکا ہوں، صبر کے اوپر، رحم کے اوپر حضور کی بھی وہی بنتی ہے کہ ظاہر تو جان کے دشمن لیکن حضور ہاتھ اٹھا رہے، ربا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو ہدایت دے دے، ان کو راہ راست کے اوپر لے کے آ۔ اب رحم کی صفت غالب آئی، ورنہ تجھے اور مجھے کوئی مارے نا، تجھے اور مجھے کوئی گالی دے نا، تیرا اور میرا کوئی حق کھائے نا، ہم تو کہیں گے نا ہم ڈبل لیں گے۔ اب یہ راہ سلوک ہے، صوفی بننا اتنا آسان نہیں ہے، یاد رکھنا جب تک کہ وہ صفات جو اللہ کے ہم مطلوب اور مقصود ہیں جو بندہ مومن کو اس نے دے رکھی ہیں تب جا کے اس کو پتا چلے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے کیسے ڈرا جاتا ہے، اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے۔ تو یہ صفت انسان کے اوپر غالب ہوتی ہے، جب انسان اس صفت کی مطابقت میں عمل کرتا ہے تو یہ راز اس سے اشکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، اب یہ پتہ ہے لطیفہ روح کی عبادت ہے، یوں سمجھو کہ انسان سلوک طے کر رہا ہو اور راہ سلوک کے اندر وہ ترقی کرنا چاہ رہا ہو تو رحم کا وصف اس کے اوپر غالب ہونا چاہیے، اس کی ذات تک۔ سب سے بڑی رحیم کی ذات تو اللہ کی ہے، جب اس کا وصف اس کے اوپر غالب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے جتنے بھی معاملات اس کی ذات کے حوالے سے کروائے گا، اس ہر معاملے کے اندر خیر ہوگی، شر اس کے اوپر غالب نہ آئے گا۔ اس کے بعد لطیفہ سر ہے، یہاں انسان کے وجود کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے یاد رکھنا وہ عاجزی کی کیفیت ہونی چاہیے، عجز ہونا چاہیے۔ اور میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کیفیت کو رسول اللہ نے اللہ کے سامنے پیش کیا کہ ربا تو نے مجھے ہر انعام سے نوازا ہوا ہے، سب تیری قدرت سے ہے، لیکن جو وصف میرے وجود کے اندر موجود ہے وہ تیری کبریائی میں نہیں ہے، اور وہ وصف یہ ہے کہ تیرے پاس کبریائی ہے اور میرے پاس عاجزی ہے۔ میرے پاس کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ باقی جس کے پاس عاجزی نہیں ہوگی اس کا بغض اس کے سینے کے اندر موجود ہوگا،
وہ چیزوں کو دبا کے رکھے گا، کبھی زبان کے اوپر ان چیزوں کو نہیں لے کے آئے گا، کبھی اللہ کے حضور ان کو پیش نہیں کرے گا، اس کو پیش کرنے کے اوپر اللہ سے معافی نہ مانگے گا، اسی طرز کے اوپر اسی طریقے سے دنیا سے اٹھ کے چلا جائے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا اس کو کیسے زندگی دی اللہ نے، کیسے گزاری، کیسے اس کو گزارنے کا حق تھا۔ لیکن جو انسان کوشش کرے گا فکر اللہ کی ذات کی طرف موڑ کے، تو اللہ اس کے اندر نہ صرف فقط وصف پیدا کریں گے بلکہ اس سے راز و نیاز سے بھی اس کو آگاہ کریں گے، جہاں اس کو سمجھ بھی آئے گی کہ کیسے میں نے اپنے وجود کے اندر اس کیفیت کو پانا ہے، کیسے میں نے اس کا غلبہ اپنی ذات کے اوپر غالب رکھنا ہے، کہ میں تو عاجز ہوں، کہ بریائی ساری تیرے لیے ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، تمام حیثیتیں تیرے لیے ہیں، میرے پاس کوئی حکمت نہیں، تمام حکمتیں تیری ذات کے لیے ہے، میری کوئی اوقات نہیں، بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ، تو ہی شان والا ہے، میری تو ذات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب یہ وصف انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جس انسان کے اندر یہ پیدا ہو گیا اور اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، راہ سلوک طے کر رہا ہو، اور اپنے وجود کے اندر ان کیفیات کے اوپر غور و فکر کرتا ہو، اللہ کی قسم پھر ہر معاملے کے اندر اس کی لذت اور حلاوت بھی اس فانی وجود میں وہ محسوس کرتا ہے۔ اور ایسی کیفیات ہوتی دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی، دوسروں کو بتلانے کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اپنی ذات کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ضرور ہوتی ہے۔ پھر وہ کیفیات ہوتی ہیں نا، جب یہ بنتی ہیں تب وہ اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، پھر انسان اللہ سے اس طرز کے اوپر، اس طریقے کے اوپر ہم کلام ہوتا ہے، پھر اس کو رب کے علاوہ کسی کی پرواہ اور فکر نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میں بول رہا ہوں، وہ سن رہا ہے، وہ مجھے بتلا رہا ہے اور میں اس کو سن کے چل رہا ہوں، پھر اس کیفیت کو وہ پہچانتا ہے کہ وہ مجھے دکھا رہا ہے، اس کا دکھایا ہوا دیکھ کے میں آگے چل رہا ہوں، تو یہ کیفیت اس کے اندر موجود ہوتی۔ تو انسان جس کے اندر عاجزی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اللہ کے نام کے ساتھ چل رہا ہو، تو اللہ پھر اس انسان کو راہ راست سے بٹکنے نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد آپ کو میں نے پچھلی دفعہ ان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ بتلا چکا ہوں۔ اب یہاں پر ایک کیفیت لطیفہ خفی کو حصول کرنا چاہتے ہو تو فانی وجود ہے نا، اب ان صفات کا غلبہ انسان کے اوپر موجود ہوتا ہے، ان کا تذکرہ میں پچھلے بیان میں کر چکا تھا۔ اب یہاں جو چیز ہے وہاں بندے کا سچا ہونا ضروری ہے، بندے کا صادق ہونا ضروری ہے۔ اب قرآن حکیم نے بھی یہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو تقوی کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے سچے تو حضرات انبیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام ہیں، درجہ بدرجہ وہ معاملہ چلا ہوا آ رہا، اور سارے کے سارے کلام اللہ کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے۔ انبیاء چلو پچھلے صحیفوں کے اوپر چلتے آئے، امت محمدیہ ساری کلام اللہ کے اوپر چلتی ہوئی آ رہی، اسی کے ذریعے اس کی تربیت ہو رہی۔ ایک طرف کلام اللہ ہے، دوسری طرف فرمان رسول اللہ ہے، اور تیسری طرف میرا اور آپ کا فانی وجود ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پیشانی جو ہے انسان کی گواہی دینا شروع ہو جاتی ہے، ہاں یہ سچا آدمی ہے، سچوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، سچائی کو اپنے وجود کے اندر پاتی ہے، اور سچائی انسان کی ترجمانی بہترین انداز میں کرتی ہے۔ اب یہاں یوں سمجھو اس لطیفے کی جو حقیقی عبادت ہے نا باطن کے اندر، سچا ہونا ہے۔ جب انسان سچا ہوگا اس کے کلام کے اندر سچائی ہوگی، اس کے معاملات کے اندر سچائی ہوگی۔ جب سچا ہوگا کبھی وہ ڈرتا نہیں ہوگا، کبھی اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا۔ مخلوق کی بات کر رہا ہوں، خالق کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے انسان کے اوپر رائے سلوک کے اوپر چلتے ہوئے، لیکن مخلوق کے اندر بات کر رہا ہوں، اس کو پتا ہوگا کہ میرا یہ وصف میری ذات کے اوپر غالب ہوتا ہے، اور جب یہ غالب ہوتا ہے نا، دور سے پیشانی کے اوپر نگاہ پڑتے ہوئے انسان پہچان کر لیتا ہے، وہ کلام کرے نہ یہ کرے، کہ جو آنے والا ہے نا یہ سچا ہے، اور یہی انسان کا چہرہ ہی اس کے متعلق بتلا دیتا ہے۔ حضور کھڑے تھے نا صحابہ کے ساتھ، تو ایک شخص وضو کر کے آ رہا تھا، صحابہ اس کی تعریفات بیان کرنا شروع ہو گئی کہ یار اس کے اندر یہ خوبی، یہ کمال، یہ وصف ہے۔ اب اس نے دیکھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس کی پیشانی کے اوپر توجہ دے رہے تھے۔ اب وضو کا پانی اس کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا،
جب وہ قریب آیا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شخص کے متعلق بات کر رہے تھے. جب وہ قریب آیا حضور نے فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب مجھے صحیح صحیح دے گا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوں گا. کہا جب یہ میرے ساتھ بات کر رہے تھے کیا تیرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ یہ میرے متعلق بات کر رہے تھے، میری تعریفات کر رہے تھے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کہ میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ یہ حضور کے سامنے میری تعریف کر رہے ہیں، میری بڑائی کر رہے ہیں، اور مجھے اس چیز کے اوپر رشک آ رہا تھا. اور حضور کس چیز کو دیکھ رہے تھے؟ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے نا، اس کی پیشانی سے دیکھ رہے تھے. وہیں سے اندازہ ہو گیا. فوراً حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں ان کی اس چیز کے متعلق بھی یہ جانتے ہیں اور اس چیز کے متعلق بھی جو یہ نہیں جانتے. اور اس سے بڑھ کے کون سچا ہوگا کون جھوٹا ہوگا؟ میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا، قرب قیامت کے نزدیک ایک نشانی ہے. ایک ایسا جانور نکلے گا جس کے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور اس وقت کے جو مومن ہوں گے ان کی پیشانیوں کے اوپر وہ لگاتا جائے گا عصا، جہاں سے وہ نمودار ہو جائے گی پیشانی کہ یہ مومن کی پیشانی ہے، وہ چمکنا شروع ہو جائے گی. پہچان کہاں سے ہوگی؟ پیشانی سے. اب راہ سلوک کے اوپر چل رہے ہو، یہاں محنت کر رہے ہو، باطن کا کسب کرنا چاہ رہے ہو، باطن کو ظاہر کے اوپر کھولنا چاہ رہے ہو، تو یہ وصف بھی انسان کے اوپر پیدا ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر کیا ہو؟ سچا ہو، سچائی اس کے اندر موجود ہو. اس کے بعد آخری لطیفہ جس کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں لطیفہ اخفا ہے. اور یہاں جو انسان کے وجود کے اندر مادہ ہوتا ہے وہ کبریائی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تکبر ہوتا ہے، یہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. لیکن جو اس کی عبادت ہوتی ہے، یاد رکھنا بہت کم لوگ اس تک پہنچ پاتے ہیں. وہ ہوتا ہے کون سا وصف ہے؟ وہ عشق کا مادہ ہے. جب عقل ختم ہو جاتی ہے، کیوں عاشقوں کے آڑے عقل نہیں آتی، چاہے مجازی ہو یا حقیقی ہو. مجاز میں چلنے والے ہوں گے جتنا مرضی سب جانو، آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، بات سنیں گے، ہاں میں ہاں ملائیں گے، آخری جملہ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا دل نہیں مانتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور اسی طریقے کے اوپر جو حقیقی عشق کی لذت چکھ چکا ہو، جو اللہ رسول کے راستے کے اوپر اپنی ذات کو چلا چکا ہو، تو وہ انسان بے شک پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پیٹ کے اوپر پتھر، چھاتی کے اوپر چٹان رکھی ہوئی ہو، کہا جا رہا ہو کہ اللہ کو پکارنا چھوڑ دے، وہ اونچی آواز سے کہنا شروع ہوتا ہے احد احد احد. حضرت آسیہ کی طرح خاتون ہو کہ وجود کے اوپر کیلم کو گاڑا جا رہا ہو، کہا جا رہا ہو کہ موسیٰ کے اوپر، اس کے رب کے اوپر ایمان چھوڑ دے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہ موسیٰ کو چھوڑ سکتی ہوں نہ اس کے رب کو چھوڑ سکتی. عاشق تھے نا، اللہ سے عشق کر بیٹھے تھے. جو انسان اللہ سے عشق کر بیٹھتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق کر بیٹھتا ہے، نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی کسی دکھ اور تکلیف کو اس کو یاد کرتا ہے. چونکہ یہ بھی ایمان کا ایک خاصہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو لوگ ایمان لے کے آئے اللہ اور رسول کے اوپر، ثم لم یرتابوا، پھر شک کے اندر نہیں پڑتے، کہ ان کا ایمان ان کو شک میں پڑنے نہیں دیتا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، مال کے ساتھ بھی جان کے ساتھ بھی. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. تو راہ سلوک کے اوپر چلتے ہوئے جب انسان نے محنت کرنی ہو اور باطن کا کسب کرنا ہو تو یاد رکھنا نفس کے اوپر صبر کرے گا، دل کے اوپر شکر کرے گا، روح کے اوپر رحم کی کیفیت وجود کے اوپر ہوگی، اور سر کے اوپر عاجزی کی کیفیت اس کے سینے کے اندر موجود ہوگی، اور خفی کے اوپر صادق ہو کے چلے گا، اور اخفا کے اوپر عاشق ہو کے چلے گا، تب جا کے اس مقام کو پائے گا. چونکہ عاشق جو ہوتا ہے ہر منزل سے گزر جاتا ہے. مثال اگر وہی دی جائے جناب صدیق اکبر کی، جو کہا کرتے نا یا رسول اللہ آپ کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے، آپ کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، یہاں تک نہیں آپ کے اوپر مال خرچ کرنا اچھا لگتا ہے. اللہ رسول کے راستے کو اپنایا، عشق تھا نا، پتا تھا اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو اللہ نے دے دیا
جس راہ کے اوپر اللہ نے چلا دیا اور جن کی قربت میں اللہ نے لگا دیا، میرے لیے اعزاز یہی ہے، سب کچھ یہی ہے کہ مجھے رسول اللہ کا قرب ملا اور اللہ کا قرب مل رہا ہے۔ تو باطن کے اوپر جب انسان چلتا ہے تو انہی چیزوں کا حصول انسان کو ہوتا ہے، ورنہ بزرگی پانی اتنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اپنی ذات کو کانٹوں کے راستے کے اوپر انسان چلا رہا ہوتا ہے، وہاں سے اپنی ذات کو گزار رہا ہوتا ہے اور اپنی ذات کو بچا رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے تو کہتے ہیں یار اس کو کیا ہو گیا، اس کی زبان نہیں بولتی، میں گالی دے رہا ہوں یہ کیوں نہیں دے رہا؟ اس کو ہوتا ہے جس زبان سے اللہ کا مبارک نام لے رہا ہوں، اب گالی کو کیسے لے کے ہوں؟ گوارا ایمان نہیں کرتا، بننا شروع ہوتا ہے نا، اب وہ اللہ بھی حفاظت کرنا شروع ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا خود سے انسان اس راہ کے اوپر نہیں آتا، وہ لے کے آتا ہے، تبھی آتا ہے۔ اس میں میرا آپ کا کمال نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر لوگ رہے ہیں جن کی ساری فکر اللہ رسول کی طرف رہی ہے۔ اصحاب صفہ سے ہوا، حضور کی موجودگی میں ہوا، اور حضور نے بہت ساری دعائیں ان کے لیے کی کہ یہ جو لوگ جماعت بیٹھ گئی ہے نا، یہ ہماری عاشق ہے اور اللہ کی عاشق ہے، اس نے سب کچھ ہمارے لیے اور اللہ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ یہ بڑے مفلس نادار لوگ ہیں، اسی لیے ذاکرین کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہے۔ اسی لیے جب انسان ذکر کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کی ذات کے وہ راز اور نیاز اس کے اوپر کھولنا شروع کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آج کل تو بس اسی چیز کو سمجھ لیا نا، کسی کے اوپر ہم نے ہاتھ رکھا، جن ہٹ گیا، جن بھاگ گیا، ماشاءاللہ جی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، لوگوں کا نظریہ یہی بن گیا ہے، پہنچا وہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان اپنے نفس کو بخوبی جانتا ہے، اسی لیے راہ سلوک کے اوپر دوسرے کے عمل کو نہیں دیکھا جاتا، اپنی ذات کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ میں اپنی ذات کے اندر کیا ہوں، میری حیثیت، میرا درجہ، میرا مقام کیا ہے۔ تب جا کے اس نفس کو انسان پہچانتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے اور اس کی عبادت صبر بنتی ہے باطن کے اندر۔ یہ بڑے مشکل معاملات ہیں۔ بہرحال جب انسان چلتا ہے، اللہ رہنمائی بھی کرتا ہے، اللہ آہستہ آہستہ اس مقام تک بھی پہنچاتا ہے، اور وہ چیزیں بھی اس کے وجود کے اندر پیدا کر دیتا ہے جو مومنین کی صفات ہوتی ہیں۔ پھر ان صفات کا غلبہ ہوتا ہے نا، اسی لیے پھر وہ خیر زمانے کے اندر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو معاملہ کسی سے بھی نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کے صبر کرنے کی وجہ سے، آپ کے شکر کرنے کی وجہ سے، رحم کی کیفیت وجود کے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے، زبان کے اوپر سچائی لانے کی وجہ سے، اور اس شاک کی نقل کرنے کی وجہ سے اللہ زبانے کے اوپر آپ کے پلے کو بھاری کر دیتا ہے۔ وہ یہ سارا اسی وجہ سے، ابھی صرف رائے سلوک کے اوپر چلنے کی وجہ سے، نقل کرنے کی وجہ سے، اور جس دن حقیقی کیفیات آ گئی نا اور وہ آپ کا وصف بن گئی تو آپ پورے محلے کے لیے، پوری بستی کے لیے کافی شافی ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، اس کے نام کے ساتھ محنت کر رہے ہو، اس کے نام کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہو۔ جب وہ اپنے کسی گناہگار بندے کو نہیں چھوڑتا تو یار جو اس کے نام کے ساتھ چڑھ رہا ہو، اس سے اس کی ذات کی محبت حاصل کرنا چاہ رہا ہو، اس کو وہ چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں چھوڑتا۔ بعض کے اوپر ایسی تکالیف، ایسی مصائب، ایسی بیماریاں رہیں گی، یاد رکھنا یہ اس کی شان ہے کہ بندے کو آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ سمجھ لو کہ دنیا مطلوب اور مقصود نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مصائب، پریشانیاں، تکالیف دور نہیں ہوتی تو یاد رکھنا وہ یہی سمجھ لے کہ اللہ کی آزمائش اس کے اوپر ہے، جب وہ چاہے گا مجھے اس آزمائش سے نکال دے گا۔ بس اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اتنی بھی ہماری غلطیوں کو توئیں اللہ سب کو معاف فرمائے۔ اس پڑھنے پڑھانے کا جتنا بھی ثواب ہے تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ السلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام، صحابیات، حضرات اہل بیت کو پہنچائے، تمام تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے،
بالخصوص کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس سلسلے کا فیض حضرت شیخ کا فیض اللہ 400 عالم پھیلائے۔ اللہ بندہ فقیر کی معیت میں جتنی بھی خانقاہیں پورے ڈویژن میں چل رہی ہیں، اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے ساتھی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی محنتوں کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے ساتھی ہماری خانقاہوں کے ساتھ جڑے ہوئے، اللہ ان سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ پتنگان زندہ باد۔